بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پاکستان کے شہر اقتدار اسلام آباد سے جمال خٹک کا سلام۔ فرسٹ آف آل آئی وڈ لائک ٹو سے ہیپی نیو ایئر ٹو آل نان مسلم بردر اینڈ سسٹر اکراس دی ورلڈ۔ دوسرا، ہمیں یہ سمجھنے کی ضرورت ہے بحیثیت مسلمان کہ ہمارا نیا سال محرم سے شروع ہوتا ہے، اور اس کے بعد جو سمجھنے کی ضرورت ہے اور سوچنے کی ضرورت ہے کہ اس ہیپی نیو ایئر نائٹ پر جشن کس بات پہ؟ جشن تو بندہ تب مناتا ہے جب کوئی بہت بڑا کارنامہ جو ہے نا وہ سر انجام دیتا ہے۔ تیسری تو ہمیں، اگر ہم سال ختم ہونے کا منا ہی رہے ہیں تو ہمیں تو جشن منانے کی بجائے یہ انالائز کر لینا چاہیے کہ کتنی زندگی میں سال بدلے ہیں، ہم نے اپنے آپ کو کتنا بدلا، اس پورے سال میں ہم نے اپنے بیہیویئر میں کتنی تبدیلی لائی، ہم نے اپنے آپ کو کتنا چینج کیا۔ سوچنے کی ضرورت تو یہ ہے کہ ہر بندے کی زندگی میں کتنے سال تبدیل ہوئے ہوں گے۔ سال تو جسٹ ایک ڈیجٹ ہے اور فگر ہے، 2024 سے 25 آ گیا، 23 سے 24 آ گیا، 22 سے 23 آ گیا، لیکن ہمیں یہ سوچنے کی ضرورت ہے کہ اس پورے سال کے اندر، چلیں جی ہم پچھلی سالوں کو اگر چھوڑ دیں اور جس کا آج ہم جشن منانے جا رہے ہیں تھوڑی دیر بعد، اس پورے سال کے اندر کوئی ایک دن یا ایک رات بھی ایسی آئی ہے جس میں ہم بھوکے سوئے ہوں؟ سب سے پہلے تو بحیثیت مسلمان ہم نے اس اللہ کا شکر ادا کیا۔ ایک دن بھی ایسا نہیں آیا، ایک لمحہ بھی اس پورے سال میں ایسا شاید نہیں آیا جس کے اندر ہمیں اللہ نے رزق نہیں دیا ہو اور ہم بھوکے سو گئے ہوں۔ دوستو، سال بدلتے رہتے ہیں، میری زندگی کا یہ 56واں سال ہے، 56 ایئرز گوئنگ آن، لیکن ہمیں ذرا تھوڑا سا انالائز کر لیں کہ اس 56 سالوں میں یا اس لاسٹ ایئر میں ہم نے کون سا کارنامہ سر انجام دے دیا، ہمارے رویوں میں کون سی تبدیلیاں آئیں، ہم بحیثیت قوم کہاں کھڑے ہیں اس وقت دنیا میں، ہم نے اپنے آپ کے لیے کیا تبدیلی لائی۔ پہلے تو ہم اس پہ بات کرتے ہیں کہ بحیثیت مسلمان کیا ہم ہر اس لمحے کا شکر ادا کرتے ہیں جس میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں رزق بھی دیا، ہمیں زندگی میں صحت بھی دی، ہمارے اعضاء بھی سارے ٹھیک کام کر رہے ہیں، ہمیں اللہ تعالیٰ نے اولاد کی نعمتوں سے بھی جو ہے نا وہ نوازا، اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ہمیں زندگی کی بھی ساری خوشیاں دی، ہم دنیا کے نظارے دیکھتے ہیں، راتوں کو انجوائے کرتے ہیں، دن کو انجوائے کرتے ہیں، موسموں سے لطف اندوز ہوتے ہیں۔ تو کیا بحیثیت مسلمان ہم نے کبھی ایک لمحے کے لیے اس رب کا بھی شکر ادا کیا؟ پھر ہم معاشرے کے اوپر آتے ہیں، کیا ہم نے پورے سال میں اپنے معاشرے میں جو روزمرہ کی زندگی کے معاملات ہیں اس میں جھوٹ کو ختم کیا؟ کیا اس میں فراڈ کو ختم کیا؟ ہم لائف کے اس ڈگری پر پہنچ چکے ہیں، اس لیول پر پہنچ چکے ہیں جہاں پر جھوٹ، فراڈ، دھوکہ، اس سے بھری ہوئی لائف ہماری گزر رہی ہے اس وقت۔ لا قانونیت، ایک اتنی امیچور اور غیر مہذب قوم ہم اجتماعی طور پہ بن چکے ہیں کہ ہمیں سوائے ایک دوسرے پر انگلی اٹھانے کے علاوہ ہماری زندگی میں اور کوئی کام نہیں رہا۔ ہم جب بیٹھ جاتے ہیں تو دوسروں پر ہم اتنی تنقیدیں کرتے ہیں، لیکن کیا ہم نے اپنے آپ کو کبھی انالائز کیا کہ ہمارے معاشرے کے اندر جو اجتماعی برائیاں، کرپشن، جھوٹ، فراڈ، جس کی وجہ سے سب کی اجتماعی طور پر زندگی اجیرن بن چکی ہے، اس میں تبدیلی کے لیے ہم نے کیا کیا؟ سارے سال ہم سوتے ہیں اور اینڈ میں 31 دسمبر کی رات کو جشن منانے نکل جاتے ہیں۔ تو آئیے ہم آج تھوڑا سا انالائز کرتے ہیں کہ ہم نے اپنی اس پورے سال میں، ہم 2024 کی بات کرتے ہیں، کہ ہمارے ملک کی معاشی حالت کیا ہے اس وقت، کہاں ہمارا معیشت ہماری کھڑی ہے۔
ہماری حکومت کہاں کھڑی ہے اس وقت؟ ہم دنیا کے ایک ایک ملک سے پیسے مانگنے جا رہے ہیں، اور ہمارے ملک میں آپ کرپشن کو دیکھ لیں. میں کسی ایک کو لازم نہیں کہہ رہا میں ایک بحیثیت ایک قوم ایز اے نیشن بات کر رہا ہوں کہ کیا ہمارے معاشرے میں ہم نے کرپشن ختم کی ہے؟ کیا یہ صرف حکومت کا ہی کام ہے؟ حکومت کے پاس ایسی کوئی چھڑی نہیں ہے، ایسا کوئی دنیا میں سسٹم نہیں ہے کہ وہ جا کے وہاں سے بٹن دبائے اور 25 کروڑ عوام کے گھروں تک کرپشن ختم ہو جائے. ہمارے رویے اس حد تک نیگیٹو ہو چکے ہیں کہ جب تک آپ کسی بندے کو پیسے نہیں دیتے آپ کا زندگی میں کسی جگہ کام نہیں ہوتا، کسی جگہ پہ نہیں ہوتا. اب مجھے بتائیں کیا ہر بندے کے سر پہ حکومت یا کوئی ادارہ کوئی بندہ تو بٹھا نہیں سکتی؟ دیکھیں کچھ انفرادی ذمہ داریاں ہوتی ہیں. بحیثیت ایک قوم، ایک سیولائزڈ نیشن کی، میں اس وقت رات کو ایکسپریس وے کے اوپر جا رہا ہوں، میں اگر یہ اشارہ یہاں توڑتا ہوں اس وقت کوئی ٹریفک وارڈن نہیں کھڑا. میں اگر غلط رائڈنگ کرتا ہوں، غلط جو ہے نا وہ اوور ٹیکنگ کرتا ہوں، دوسروں کو نقصان دیتا ہوں، تو مجھے اس وقت کون سا ٹریفک پولیس والا جا کے روکے گا؟ یہ تو میری اپنی تربیت ہے نا. تو بحیثیت ایک قوم، کیا جب ہم صبح اٹھ کر اپنے بچوں کو گھر والوں کو نکل کے باہر جاتے ہیں تو کیا ہم نے کبھی سوچا ہے کہ ہم نے کتنے لوگوں کو اس کی زندگیوں میں آسانیاں پیدا کی ہیں جہاں جہاں جس لیول کے اوپر ہم بیٹھے ہوئے ہیں؟ جو بندہ جس بھی جگہ پہ بیٹھا ہوا ہے، جو بھی کام کر رہا ہے، چاہے وہ جاب کر رہا ہے، چاہے وہ انتظامیہ میں ہے، چاہے وہ بزنس کر رہا ہے، چاہے وہ جس بھی لیول کے اوپر ہے، اس میں ذرا تھوڑا سا ہم آج رات کو اگر تھوڑی دیر اپنی گریبانوں میں ذرا اینالائز کریں اور جو اندر سیلف جسٹس سسٹم لگا ہوا ہے اس کے سامنے اپنے آپ کو پیش کریں کہ کتنی لوگوں کی زندگیوں میں ہم نے آسانیاں پیدا کی ہیں. نہیں کی ہوں گی. ہم تو دوسروں کی زندگیوں میں مشکلات پیدا کرنے والی قوم ہے. 100 روپے کے پیچھے تو یہاں پہ لوگ بندہ مار دیتے ہیں. آپ پورے سال میں دیکھیں کہ آپ کے ملک میں کتنی دہشت گردی ہو رہی ہے. کوئی قوم کو کسی کو کچھ ٹکے کی پرواہ نہیں ہے. روز آپ کے مسلح افواج کے جو جوان ہیں، افسرز ہیں، سیویلینز ہیں، وہ شہید ہو رہے ہیں اور موت کے گھاٹ وہ جا رہے ہیں. کیا وہ کسی کے بچے نہیں ہیں؟ کیا وہ اس ملک کے باشندے نہیں ہیں؟ کیا ان کے ماں باپ نہیں ہیں؟ کبھی کسی نے پوچھا ہے ان کا؟ کسی نے نہیں پوچھا. کیا آپ راستے پہ جاتے ہوئے کسی معذور افراد کو جا کے 2 منٹ کے لیے کوئی گاڑی روکتا ہے کہ جا کے میں اس کو بٹھا دوں اور لے جاؤں؟ کیا آپ نے ہاسپٹلوں میں آ کے جا کے حالت دیکھی ہے جو وہاں جو بیٹھے ہوئے لوگ جو نعوذ باللہ خدا بنے پھرتے ہیں، جو درندے بنے پھرتے ہیں، وہاں پہ ڈاکٹرز، وہاں کا پیرامیڈیکل سٹاف، جس طرح کا ان کا بیہیویئر ہے، جس طرح کا ان کا ایٹیچیوڈ ہے، اس کو دنیا کا کون سا قانون ٹھیک کرے گا؟ یہ سیلف لا ہوتا ہے، اندر کا لا ہوتا ہے. ایک اندر کی تربیت ہوتی ہے اور اندر کی ٹریننگ ہوتی ہے جو کہ بندے کو انسان بناتی ہے. ہم نے ایز اے انسان انسانیت کے لیے کتنا کام کیا ایک سال میں؟ ہم نے بحیثیت پاکستانی، بحیثیت نیشن اپنے نظام تعلیم کو ٹھیک کرنے کے لیے کتنا کام کیا؟ ہمارا تو سب سے بڑا جو کرپٹ ترین نظام ہے وہ نظام تعلیم ہے. آپ اندازہ لگائیں کہ چھٹیوں کے دنوں میں بھی سکول ایڈوانس پیمنٹس لیتے ہیں بچوں سے، ورنہ سکول نہیں جانے دیتے. سر آپ لوگوں نے اپنے رویوں میں کیا کیا؟ ہاسپٹلز میں جا کے دیکھ لیں، کوئی بھی ایسی جگہ جہاں پر ہمارے پاکستانی، ہماری اپنی عوام، ہمارے اپنے مسلمان بیٹھے ہوتے ہیں نا سیٹوں کے اوپر، اور بندہ انہی کو ڈائریکٹ ڈیل کرتا ہے نا. یار کوئی ایک جگہ تھوڑا سا اگر آپ سوچیں کہ آپ کو زندگی میں سکون ملا ہو کہ آپ کسی جگہ گئے، آپ کو ریسپیکٹیبل طریقے سے ایک شہری سمجھ کر آپ کو عزت سے بٹھا کے آپ کے کسی نے کام کیا ہو، کوئی ایک جگہ مجھے بتا دیں. ہم حکومتوں کے اوپر اور ایڈمنسٹریشن کے اوپر صرف انگلی اٹھاتے ہیں. اور بھائی ہر جگہ ٹھیک ہے، لا اینڈ آرڈر کو امپلیمنٹ کرانا گورنمنٹ آف کا کام ہوتا ہے، ایڈمنسٹریشن کا کام ہوتا ہے، بٹ ہر بندے کے اوپر تو ڈنڈا لے کے پولیس نہیں کھڑی ہوتی نا، یا حکومت نہیں کھڑی ہوتی نا جی. کچھ اجتماعی طور پہ ہماری اپنی ایسی قوم بھی ذمہ داری ہے نا. ہمارے اپنے اخلاقیات کا معیار کیا ہے؟ آپ رات کو نکل جائیں اسپتالوں میں جا کے
رل رہے ہیں لوگ باہر سڑکوں پہ بیٹھے. آپ اسکولوں میں چلے جائیں, آپ بازاروں میں چلے جائیں, کوئی ایک جگہ سے آپ کو اصلی چیز نہیں ملتی, کوئی ایک جگہ سے آپ کو جینین چیز نہیں ملے گی, سب 2 نمبر مکس. سر اس کے اندر دنیا کی کوئی طاقت بھی ایسے قوم نہیں کر سکتی. قوم بحیثیت قوم خود اپنے آپ کو ٹرینڈ کرنا ہوتا ہے ایز اے سیولائزڈ نیشن. ہمیں خود سوچنا ہوگا کہ ہمیں اس معاشرے کو کیسے ایک بہترین معاشرہ بنانا ہے جس میں انسان کی زندگی میں سکون آ جائے. صبح بندہ گھر سے نکلتا ہے, رات کو گھر تک اندر ہونے تک آپ ایک اعصابی جنگ میں جو ہے نا وہ لگے رہتے ہیں سارا دن. کبھی آپ کو کوئی غلط پارکنگ کر کے چلا جائے گا, کبھی آپ کو کوئی ادھر سے ٹکر مارے گا, کبھی کوئی آپ کو ادھر سے گالیاں دے گا, کبھی کوئی آپ کو ادھر سے مس بیہیو کرے گا. دکان میں جائیں گے تو آپ کو 5 روپے کی چیز 50 روپے میں دے گا. او بھائی تھوڑا سا اگر آپ انالائز کریں تو کہاں پہ کھڑے ہیں آپ؟ پھر آپ کس چیز کا ہیپی نیو ایئر منا رہے ہیں؟ پہلے تو آپ کا ہے ہی نہیں. چلیں دنیاوی طور پر ہم اس نظام میں شامل ہو گئے کہ ہمیں اس نظام کے ساتھ ہمیں چلنا پڑتا ہے, لیکن بحیثیت نیشن, بحیثیت پاکستانی, ہم نے اس پورے 2024 میں اس ملک پاکستان کے لیے, اپنے لیے, اس معاشرے کے لیے کیا کیا؟ سر آپ کی 6 گھنٹے تو بجلی نہیں ہوتی, سردیوں میں بھی 2 گھنٹے لائٹ آف ہوتی ہے. تو مجھے ایک بات بتائیں کہ واپٹا میں جو بیٹھے ہوئے لوگ ہیں وہ باہر کے کیا باہر سے آئے میں وہ انڈین ہے جن کی دشمنی ہے ہمارے ساتھ. کیوں؟ اگر خراب ہو جاتی ہے 2 گھنٹے تو کوئی فون نہیں سنتا. ان کو کیا منسٹری آف پاور اینڈ انرجی پاور نے, وزیر نے کہا ہوا ہے کہ تم نے کمپلین پہ کسی کا فون نہیں سننا؟ آپ رات کو ایمرجنسی میں کسی اسپتال میں چلے جائیں, وہاں پہ ڈاکٹرز یا لیڈی ڈاکٹرز جو بیٹھی ہوتی ہیں 2 گھنٹے تو وہ آپ کی باتیں نہیں سنتی. کیا اس کو اس ہاسپٹل کے ایم ایس نے کہا ہوا ہے یا وزیر صحت نے کہا ہوا ہے کہ آپ نے جا کے لوگوں کو اس طرح ڈیل کرنا ہے, یا ان کو تنخواہ اس بات کی مل رہی ہے کہ جی اگر آپ نے لوگوں کو ذلیل نہیں کیا تو ہم کر دیں گے؟ یار ایسا نہیں ہے. میں جو سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ بحیثیت قوم کچھ ہماری اپنی بھی ذمہ داریاں ہیں جو اخلاقیات میں آتی ہیں, جو آپ کی تربیت میں آتی ہیں. کتنا ہم زندگی میں سکون دیتے ہیں اپنے بچوں کو, اپنی فیملیز کو, اپنے دوستوں کو, اپنے پڑوسیوں کو. پڑوس میں بندہ بھوکا مر رہا ہوتا ہے, ہمیں پرواہ نہیں. راستے میں ایکسیڈنٹ ہو جائے, کوئی پانی نہیں پلاتا, اس کو بھاگ جاتے ہیں ڈر سے کہ کوئی ہمیں پکڑ نہ لے. اور سر اگر یہ ساری چیزیں انالائز کریں, ہم اپنا احتساب کریں, اپنے گریبانوں میں جھانک کے جو اندر ایک جسٹس سسٹم بیٹھا ہوا ہے اس کے سامنے اپنے آپ کو پیش کریں, ہم نے کون سا ایسا کارنامہ سر انجام دیا ہے؟ اگر یہ سارے کارنامے ہیں اور ان کارناموں کے اوپر ہم جشن منا رہے ہیں تو میں معذرت کے ساتھ کہوں گا کہ پھر ہمیں جشن نہیں منانا چاہیے, اپنے آپ کو جوتے مارنے چاہیے. اور اگر ہم اپنے آپ کو جوتے مار کے ٹھیک نہیں کریں گے تو وقت بہت کم ہے, اگلے ہمیں اتنا جوتے ماریں گے نا, اتنے جوتے پڑیں گے جو آپ کو اب دنیا میں نظر آ رہا ہے جس طرح پڑ رہے ہیں وہاں پہ مسلمانوں کو. ایک ایک کر کے جو مسلمانوں کو جوتے پڑ رہے ہیں نا, ایسے ہی جوتے ہمیں پڑیں گے. اس میں کسی کا قصور نہیں ہوگا, اس میں ہمارا اپنا قصور ہوگا. 2025 میں یہ عہد کریں, اب ہم نے انفرادی طور پر, اخلاقی طور پر جو ہماری ذمہ داری ہیں یار وہ تو پوری کریں نا. ہم انفرادی طور پر جو بحیثیت مسلمان, بحیثیت پاکستانی, جو ہمارے اخلاقی فرائض ہیں, جو ہمارے انفرادی فرائض ہیں, آئے مل کر ہم وہ تو پورے کریں نا. اس کا تو آغاز کریں 2025 سے, اپنے اخلاقیات کو ٹھیک کرنا شروع کر دیں, اپنے روزمرہ کی جو معاملات ہیں اس کو ہم درست کرنا شروع کر دیں, ہم جھوٹ بولنا چھوڑ دیں, ہم دوسروں کو تکلیف دینا چھوڑ دیں, ہم کرپشن چھوڑ دیں, ہم دھوکہ چھوڑ دیں. آپ کو میں یہ یقین سے کہتا ہوں لا اینڈ آرڈر کے اوپر ہم عمل درآمد کرنا شروع کر دیں جو ہمارے بس میں ہے, چاہے ہمیں کوئی دیکھ رہا ہے یا نہیں دیکھ رہا. جو پاکستان کا قانون کہتا ہے ہم اس پہ عمل کریں,
ایک سیولائز سٹیزن کی حیثیت سے میں آپ کو یہ گارنٹی سے کہتا ہوں کہ جون 2025 میں آپ دیکھ لیں کہ اس ملک میں کتنی تبدیلی آتی ہے. پھر ہم 31 دسمبر 2025 کو جشن منائیں تو کوئی اچھا بھی لگے گا. عہد کر لیں کہ 2025 میں جو ہماری اپنی ذمہ داری ہیں انفرادی طور پر بحیثیت مسلمان بحیثیت پاکستانی ہم وہ تو کریں نا. ہم اپنے گھروں سے شروع کریں, اپنے پڑوس سے شروع کریں, ایک دوسرے کا حال احوال پوچھیں, انسانیت کی قدر کریں, رسپیکٹ دیں ایک دوسرے کو, عزت دیں ایک دوسرے کو, احترام کریں ایک دوسرے کا. آپ کا معاشرہ, میں آپ کو یہ گارنٹی سے کہتا ہوں کہ جون 2025 میں آپ دنیا کے عظیم ترین قوموں میں سے شمار ہونا شروع ہو جائیں گے. عہد کر لینا چاہیے اور نیک نیتی سے آغاز کر لینا چاہیے. یقین کریں کہ کوئی مشکل نہیں ہے. یہ دنیا کی ترقی یافتہ قوموں کے اندر بھی ہماری طرح ہی انسان رہتے ہیں. وہ کوئی اوپر سے آئے ہوئے مخلوق نہیں ہے, وہ بھی ہیومن بینگز ہیں. اگر وہ کر سکتے ہیں تو ہم بھی کر سکتے ہیں. فرق صرف یہ ہے کہ وہ ایک سیولائز نیشن ہے اور ہم ایک غدر مچ چکے ہیں, غدر, ہجوم. آئیے لیٹس اسٹارٹ ود دا گریٹ پاکستانی ان دا سیولائز نیشن. لیٹس اسٹارٹ فرام ٹمارو. انشاءاللہ you will see you will be the great nation of the world. Thank you very much. Allah Hafiz.